وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کی زندگی، اسے قرآن مجید میں کہیں لہو کہا، یہ کھیل ہے، کہیں تماشا کہا، کہیں زیب و زینت قرار دیا، کہیں مال اور اولاد، اس کی ہرس تڑپ اور مال کی کثرت جمع کرنا۔ دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ اور ہدف، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو مومن کے لیے قید خانہ بھی قرار دیا، لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص کا اللہ کی ذات کے ساتھ اس بات کا پختہ یقین اور پختہ ایمان ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور کوئی بھی شخص جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اگر دنیا کی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہو، دنیا کی اس حقیقت کو جان چکے ہو، تو پھر اللہ سے ملاقات، اس کے لیے تیاری بھی کرو، اور اس تیاری کے لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ فرمایا جو شخص یہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس دنیا کے اندر نیکیاں کما لے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے، اللہ کی توحید پر آنچ نہ آنے دے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ریاکاری دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کر لے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اللہ رب العزت بڑے مہربان اور قدردان ہیں۔ فرمایا لوگوں، دنیا میں تم ایک نیکی کرتے ہو، قیامت والے دن اللہ تمہیں ایک کا بدلہ 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، لیکن اگر کوئی برائی کرے گا تو اس برائی کا بدلہ اسے صرف اتنا ہی دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے، نیک اعمال کرنے کی اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے، اس لیے اس زندگی سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن نیکیوں کا اللہ موقع دے دے، چانس دے دے، انسان وہ نیکیاں کرے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس لیے کہ میرا رب صرف 10 گنا نہیں بلکہ اس نیکی کو اخلاص کی بنیاد پر بسا اوقات 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی کئی گنا رب کائنات بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہو، یقیناً ہم تیاری کرتے ہیں، اس سفر کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے زیادہ راہ جمع کرتے ہیں، وہاں کی ضروریات ان کو دیکھتے ہوئے خوب تیاری کرتے ہیں،
جس قدر سفر طویل ہو اسی قدر تیاری عمدہ ہوتی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ انسان کی آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، وہ زندگی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے میری اور آپ کی تیاری کیا ہے۔ رب کائنات ہمیں یہ سوچ اور فکر نصیب فرما دے کہ ہم آخرت کے بیٹے بن جائیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند ایسے اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی آسان ہے لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے بہت بڑی ضمانت ہے، اس لیے کہ نیک اعمال آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوں گے، اور رب کائنات انسان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں پہلا عمل سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی داؤد میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک ایسا عمل ہے، آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ میں سے کون ایسا مسلمان ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دیں کہ سال بھر ہر رات عشاء کی نماز سے لے کر نماز فجر تک وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے، نماز میں کھڑا رہے، قیام میں کھڑا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح روزانہ میں اور آپ نفلی روزہ رکھ لیں، ایسا کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں، لیکن اتنا آسان عمل۔ آج کا دن جمعے کا دن، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن یہ چند باتوں کا خیال کر لے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور پھر جلدی چل کے آتا ہے، ومشى ولم يركب، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا۔ اگر اللہ نے پیدل چلنے کی اس میں ہمت رکھی ہے اور وہ پہنچ سکتا ہے جمعے کے لیے، پیدل چل کے ہی آتا ہے۔ واستمع ودنا من الایمان، جب مسجد میں آیا آگے اگلی صف میں بیٹھا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، جتنا امام کے قریب جگہ ہے مسجد کے اندر اتنا قریب ہونے کی کوشش کی۔ واستمع، پھر خطبے کو بڑے غور سے سنا۔ ولم یلغو، دوران خطبہ کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی فضول اس نے حرکت نہیں کی، اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرمایا کہ خطبے کو غور سے سننا اس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ دوران خطبہ کسی کو یہ کہہ دیں ان سے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آپ کسی کو چپ کرنے کے لیے بھی اشارہ کریں، کائنات کے امام فرماتے ہیں فقد لغوت، یہ کام بھی لغو ہے۔ آپ آئے ہیں، خطبہ شروع ہے، آئیں اور آنکھ آتے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں مختصر اور بیٹھ جائیں۔ کسی سے مصافحہ کرنا، کسی کو کرسی کے کہنا، آگے کر لو، پیچھے کر لو، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں کائنات کے امام نے فرمایا یہ لغو ہیں۔ آپ آئیں اللہ کے گھر میں، مختصر 2 رکعت پڑھیں، اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے پہلے آگے ہیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ پڑھ لیں۔ لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جلدی آیا، غسل کر کے آیا، پیدل چل کے آیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، غور سے خطبہ سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سن نبی ابو داؤد کی روایت، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم گھر سے مسجد تک کتنے قدم چل کے آئے ہیں، میرے اللہ کو نہ صرف پتہ ہے بلکہ میرے رب کے فرشتے وہ لکھتے بھی ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کتب لہ بکل خطبہ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، مسجد سے گھر تک جتنے قدم اٹھا کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے رب کائنات 1 سال کی رات کا تہجد
اور 1 سال کے دن بھر کے روزوں کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ جمعے کا ایک دن، آپ 7 دن کے بعد آپ جہاں آنا ہے، گھر میں بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آ جائیں اللہ کے گھر میں، وقت سے آئیں، جلدی آئیں، رب کے گھر میں اس نیت سے آئیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کتنا نوازیں گے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ دوسرا عمل، ہم مسجد میں آئے، نماز میں کھڑے ہیں، نماز شروع ہونے لگی ہے، صف بندی ہو رہی ہے، بہت سارے خطبہ، بہت سارے ائمہ، آپ نے بارہا سنا وہ کہتے ہیں نماز میں سب کو درست کیجئے، برابر ہو جائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میرا اور کسی کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ استووا اعتدلوا تراسوا تقاربوا سدوا، یہ سارے آرڈر ہیں، برابر ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، مل جاؤ، خلل ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ سب کو ملانا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے، سب کو ملانا، یہ نماز کو مکمل کرنا ہے، سب کو ملانا، یہ نماز کی اصل خوبصورتی اور حسن ہے۔ نماز کو ملانے سے شیطان تمہارے دلوں کی نفرت ختم کر، شیطان وہ تمہارے دلوں میں نفرت نہیں ڈال پائے گا۔ اور اگر تم نے سب کو ملایا، اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کر دیں گے۔ لیکن ایک قدم آپ سب کو ملانے کے لیے اٹھائیں، آپ اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملانے کے لیے، درمیان میں وہ خلل ختم کرنے کے لیے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من سد فرجہ، جو بندہ اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملانے کے لیے، درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس نے ایک قدم اٹھایا، میرا اللہ 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرا رب اس کا جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں، جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بسا اوقات انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنا گھر بنانے میں، گھر اس کی خواہش کے مطابق پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو بس اوقات رہنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے، جو سب کو ملانے کے لیے اٹھایا۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اور رب کائنات اس کا اتنا درجہ جنت میں بلند فرما دیتے ہیں جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ رب العزت ہمیں نماز میں سب کو درست کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسرا عمل، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، میرے صحابہ کیا تم اتنے عاجز آ گئے ہو، اتنے بے بس ہو گئے ہو کہ ہر رات تم قرآن کا تیسرا حصہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ قرآن کا تیسرا حصہ رات کو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیا تم یہ کام کرنے سے عاجز آ گئے ہو؟ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَقْرَأُ أَحَدُنَا ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یا رسول اللہ روزانہ رات کو قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنا کس کے بس کی بات ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، لوگوں ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے رب کائنات قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے۔ قرآن کے ثلث کے برابر ہے یہ سورہ اخلاص۔ یہی وجہ ہے کائنات کے امام سورہ اخلاص یہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد پڑھتے، صبح و شام آپ 3 دفعہ پڑھتے، باقی 3 نمازوں کے بعد ایک دفعہ، رات سوتے وقت 3 دفعہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق سے نواز دے، جہاں رات کو بستر پہ ہیں سونے سے پہلے موبائل میں مشغول، انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن، اور اس طرح کے ادھر ادھر کے میسیج اور فلاں اور یہ اور وہ،
چھوڑیے خدا کے لیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قرآن کی ان صورتوں کو پڑھ کے سوئیے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کے بارے میں فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورۃ الکافرون جس میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، رات کو سونے سے پہلے کوئی بندہ یہ سورت پڑھ کے سوتا ہے، رب کائنات اسے شرک سے بری ہونے کا اللہ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ بندہ شرک سے بری ہے، سورہ کافرون پڑھ کے سویا، اجر کتنا ہے؟ فرمایا تعدیل ربع القرآن، قرآن کے 4 حصے کیے جائیں، چوتھے حصے کے برابر اللہ سورہ کافرون ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد عموماً مساجد میں یہ ماحول ہے، جو ہی سلام پھرتا ہے بڑی جلدی جلدی اٹھ کے بھاگنے کی کوشش۔ اور میرے پیارے بھائی، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ سے کچھ تجارت کر کے جائیے، رب سے کچھ سودا کر کے جائیے، اللہ کے وعدے جو اللہ نے کیے ہیں ان وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آپ بھی وقت دیجیے۔ آیت الکرسی کس کو نہیں آتی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے آیت الکرسی پہ؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، رب کائنات اس کے اور اس کی جنت کے درمیان اگر اللہ کے ہاں رکاوٹ ہے تو صرف موت کی رکاوٹ ہے، ادھر یہ فوت ہوگا ادھر اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہ ہمیں آیت الکرسی کو سمجھ کر اس کے معنی مفاہیم پہ غور کر کے اس کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کر کے اللہ ہمیں ہر نماز کے بعد سے پڑھنے کے لیے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتہائی آسان سے اعمال بتائے جس سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی کس کی تمنا نہیں کہ اللہ میری زندگی کے گناہ بخش دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جس بندے نے اللہ کی تعریف کی دن میں 100 مرتبہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، سارا دن اس نے ساری دنیا کو یاد کیا، اپنے مال و زر، اپنی کس چیز کو دنیا کی یاد کیا، اگر 100 دفعہ اللہ کی تسبیح کا یہ بول بولا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ بول ہے، اللہ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو اس کلمے کی بدولت اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، روئے زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ان سب کی صلاح ہے، تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا جو مسلمان 100 دفعہ یہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سمندر کی جہاد کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ سارے معاف فرما دے۔ دوسری چیز جس سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، باجماعت پڑھی، جہری نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، ایمان والوں تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے آسمان سے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ گزشتہ سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آمین کہتے اور کیسے کہتے؟ سیدنا وائل بن حجر یمن کے شہزادے یمن سے چلے اور ایک سوچ لے کے چلے لأنظرن الی صلاۃ رسول اللہ، میں یمن سے مدینے جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے۔ سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو میں نے سنا آپ نماز میں جب آمین کہتے یرفع بها صوتا، بلند آواز میں آپ آمین کہتے، امام عطا بن ابی رباح، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد گرامی
کہتے ہیں لوگوں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نہیں دو نہیں 200 صحابہ کو پایا ہے جب امام آمین کہتا وہ 200 صحابہ آمین کہتے اور اتنی اونچی آواز میں کہتے ان المسجد للجہ، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم زبان سے آمین کہہ دیں، میرا رب اس قدر راضی ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے گزشتہ اللہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ، یہودیوں کو دو باتوں سے تمہاری دو چیزوں سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں یہودی تمہارے دو کاموں پر، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ سیدہ عائشہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب تم آمین کہتے ہو اس سے یہودی تو بڑے ان کو حسد آتا ہے، اور دوسرا جب تم آپس میں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو اس سے یہودی حسد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہاں حق کو سنت کا پیروکار بنائے تاکہ اس عمل کی بدولت میرا رب میرے اور آپ کی زندگی بھر کے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، تیسرا عمل، میں اور آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ضرورت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر آپ کھانا کھا کے وہ ایک چھوٹی سی دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ وہ دعا زبان سے پڑھ لیں، کھانا تو کھانا ہی ہے، ضرورت ہے آپ کہیں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بھی رزق دیا، ساری کائنات کو جو رزق دیتا ہے، اور اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، میں تو اپنی مرضی سے اس کو حلق سے نیچے اتار بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت اور کرم اور فضل جس نے مجھے یہ کھانا عطا کیا، کتنی چھوٹی سی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ انسان کی اس دعا کی برکت سے گزشتہ زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لباس پہننا میری اور آپ کی ضرورت ہے، جب بھی لباس پہننے کے بعد یہ چھوٹی سی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، جو بندہ لباس پہن کے یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پہننے کے لیے لباس عطا کیا، اس میں میری کوئی طاقت نہیں، کوئی کمال نہیں، یہ خاص اللہ کا کرم اور فضل ہے جس نے پہننے کے لیے مجھے لباس دے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے، عرش کریم پہ میرا رب اتنا راضی ہوتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ رات کو بندہ بستر پہ آیا ہے سونے کے لیے، سونا ضرورت ہے، گزارا ہی نہیں، لیکن سونے سے پہلے 3 دفعہ یہ کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تو میرے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے 3 دفعہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ شخص میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، میرا اللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما، یہ جو انتہائی مختصر اعمال اور انتہائی آسان کام اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق سے نوازے، اور رب کائنات اپنی رضا کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے، اللہ آخرت کے راہی بنائے اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری اور زیادہ راہ جمع کرنے والے بنائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. احباب گرامی، بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں. اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے بزرگ مولانا ابو بکر صاحب کافی عرصے سے علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سلامتی، صحت اور خوشی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے. اور بھی جتنے بچے بزرگ مائیں بہنیں گھروں میں اسپتالوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں جو ایک شعبہ حفظ القرآن کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس میں سے ہمارے ایک بیٹے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ بچہ اور اس کی استاذ گرامی جن کی محنت سے اللہ نے ان سب کو یہ خوشی کا موقع دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز کے بعد اس بیٹے کا آخری سبق سنیں گے. سب بھائی خوشی سے اس بیٹے کی یہ دعا بھی فرمائیں اور اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو اللہ نیک بنائے اور دین کے لیے اللہ قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالهنود الظالمين. اللهم عليك بالكفار اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.